جو یورپی ممالک ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کو امریکہ اور ایران کا کتنا اعتماد حاصل ہے؟ کیونکہ ایران کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ آپ ہم سے مذاکرات کرنے تو آ گئے ہیں لیکن آپ نے اسرائیلی جارحیت کی ابھی تک مذمت تک نہیں کی. میرا خیال ہے اس لیے یورپینس نے انیشیٹو لیا ہے بیکاز آپ کو یاد ہوگا جو پہلی اگریمنٹ ہوئی تھی بٹوین امریکہ اینڈ ایران، اس میں گراؤنڈ ورک جو تھا یورپینس نے کیا تھا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ دے ور آلسو کین ٹو شو دیٹ وی آر پلیئرز. مگر ظاہر ہے دے فیلڈ بیکاز ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. مینڈیٹ تو اس وقت صرف ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس. اسرائیل کو اگر کوئی سمجھا سکتا ہے یا روک سکتا ہے یا دھکا دے سکتا ہے یا لگام ڈال سکتا ہے وہ اونلی ڈونلڈ ٹرمپ، اور کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے یورپینس کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ وہ زیادہ بات کریں. جب ایران کہتا ہے سیز فائر تو ان کو ایکسیپٹ کر لینی چاہیے. کیونکہ سیز فائر ہوگی تو نیگوسیشنز ہوں گے نا. ہاؤ کین یو ہیو نیگوسیشن جب بم پھٹ رہے ہیں ایک دوسرے کے. اور تو یہ ایران از رائٹ. اب یہ کنونس کرنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ یہ اٹ از دی اونلی وے آؤٹ اور یو آر دی اونلی ون جو اسرائیل کو سمجھا سکتا ہے. تو مجھے یہ خیال ہے کہ اب میرا خیال ہے کہ یہ جو OIC کی میٹنگ بھی ہے یہ ایران کا سٹینڈ جو ہے اس کو بیک کرے گی اسٹرانگلی، اور رشیا اور چائنا بھی جو ہے اس کو بیک کریں گے. اور ایک بہت بڑا حصہ دنیا کا ایران کے جو سٹینڈ ہے سیز فائر پہلے اینڈ دین ٹاکس کین ٹیک پلیس. اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان سیز فائر کے اوپر کافی ایمفسائز پہلے بھی کیا اور اب بھی کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے تو نوبیل پرائز کی نامینیشن دے دی ہے، اور اس بیسس کے اوپر کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ نے انڈیا اور پاکستان کی جنگ کے سیز فائر کروائی. مذاکرات تو بعد کی بات ہے، اس کی تو کوئی توجہ نہیں دے رہا ابھی. سیز فائر، وار کو روکنا. تو اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہی چاہتا ہے. اس نے بھی یہی کہا ہر جگہ پہ کہ میں نے کانگو کے اندر، روانڈا کے اندر، میں نے ہر جگہ ایریٹریا پہ، میں نے ادھر، میں نے ادھر، ایجپٹ، میں نے انڈیا پاکستان، میں نے تو جنگ روک دی ہے، سیز فائر کروا دی ہے. اور اینڈ آئی تھنک دیٹس واٹ ہی وڈ لائک ہیئر آلسو. اور میرا خیال ہے امریکہ کی جو پرانی پوزیشن تھی جس کی وجہ سے اس نے وہ پرانی ایشوز جو تھے ان کو پھر سے کھول دیا تھا اور ایک نئے ڈیمانڈز کرنے شروع کر دیے تھے. آئی تھنک دی انٹرنیشنل کمیونٹی ول بی مور ریزنیبل دس ٹائم. مگر اب دیکھیں اسرائیل کی یہ کوشش ہے کہ اگلے 10 دنوں کے اندر اندر ان کے جو میجر نیوکلیئر انسٹالیشنز ہیں ان کو جتنا ڈیمیج کر سکتے ہیں وہ کریں، اور اتنی دیر تک کوئی سیز فائر نہ ہونے. آئی تھنک دیٹس اے ویری منیمم دیٹ یو کین ایکسپیکٹ فرام اسرائیل اینڈ امریکہ. ہاں، لیکن اسرائیل کی طرف سے یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ایران کے جوہری پروگرام کو 2 سال کے لیے پیچھے دھکیل دیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیز فائر کے لیے کیا فیس سیونگ امریکہ یا اسرائیل کو چاہیے ہوگی اگر امریکہ فورس کرے اسرائیل کو فور دس؟ امریکہ اور اسرائیل یہ کہیں گے کہ ہم نے ایران کا نیوکلیئر پروگرام جو ہے نا اس کو 5 سال پیچھے پھینک. اس سے زیادہ اور کوئی فیس سیونگ نہیں. دیٹس اٹ. اب وہ جو ہے وہ تو پھر دنیا دیکھے گی نا، کیونکہ دنیا کا اس وقت جو موقف ہے وہ تو یہ ہے نا کہ آپ 6 مہینے 1 سال آپ روک بھی دیتے ہیں، آپ ان کے سائنٹسٹ بھی مار دیتے ہیں، کہ سیاسی لیڈرشپ کو بھی ڈیسیمیٹ کرتے ہیں یا ڈیگریڈ کرتے ہیں. ان کے پاس نو ہاؤ ہے، نالج ہے کہ بم کیسے بنانا ہے. انہوں نے وہ ان کو پتا ہے اس بات، تو وہ آج نہیں کل پھر شروع ہو جائے گا وہ کام. یہ آپ ڈسٹروائے کریں گے نیوکلیئر سائٹس، وہ ان کو ری بلڈ کر لیں گے. یا تو یہ ہے کہ ہر ہفتے آپ جا کے لڑائی جہاں بم مارتے رہے مگر وہ تو ہو نہیں سکتا نا. یو ہیو ٹو اسٹاپ. تو وہ جو ہے وہ پھر the Iranians can restart their nuclear program at any time. تو یہ ضرور وکٹری کلیم کر سکتے ہیں کہ جو نیتن یاہو کہتا رہتا ہے کہ جی وہ 6 ہفتے دور ہیں، 6 مہینے آگے، وہ 6 بم بنا لیے انہوں نے. اس قسم کی فضول باتیں، جھوٹ بولتا ہے وہ. اور جیسے لوگوں نے بتایا ہے کہ 2010-12 سے وہ لگا ہوا ہے یہ جھوٹ بول. اور یہی دھمکی دیتا ہے کہ جی وہ 6 مہینے دور ہیں. میرا خیال ہے کہ یو کین ایکسپیکٹ کہ اسرائیل ابھی سیز فائر کے لیے تیار نہیں ہوگا. امریکہ کو کوشش کرے گا کہ وہ انوالو ہو جائے، فالس فلیگ آپریشن کرے گا ٹو پرووک امریکہ، اور تاکہ امریکہ میں شور شرابہ ہو اور ایران کو بلیم کرنے کی کوشش کرے گا. اور دوسری طرف سے پریشر ہوگا فرام میگا، فرام کانگریس، فرام OIC، فرام رشیا، فرام چائنا، فرام پاکستان اینڈ ادرز کہ جی سیز فائر کرائی جائے، بعد میں بات چیت ہوگی. تو لیٹس سی اب ڈونلڈ ٹرمپ کیا فیصلہ کیسے کریں.
ٹھیک ہے، لیکن انیشیلی آپ نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ OIC اجلاس کی طرف بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور OIC اجلاس اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہو گیا کہ آپ کی پریڈکشن کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے بھی وہاں سٹاپ اوور کیا ہے اور باقاعدہ ملاقات کی ہے ٹرکش پریزیڈنٹ سے، اور ہمارے نائب وزیر اعظم بھی اس میٹنگ میں موجود تھے۔ ظاہرہ ایران کا معاملہ زیر غور آیا ہوگا، لیکن OIC وزراء خارجہ کے اس اجلاس سے ٹرکش پریزیڈنٹ نے جو خطاب کیا طیب اردوان صاحب نے، انہوں نے کہا کہ یورپ کو شرم آنی چاہیے کہ انہوں نے غیر مشروط حمایت کی ہے اسرائیلی اقدامات کی، اور دوسرا جو مسلم ممالک ہیں وہ اسرائیل پر مؤثر پابندیوں کے نفاذ کے لیے اپنی کوششیں تیز کریں۔ کون سے مسلم ممالک اور کیسی پابندیاں، اور وہ کیسے مجبور کریں گے اسرائیل کو کہ وہ جارحیت روکے؟ آسان کام نہیں ہے، جب تک اسرائیل کو یورپ سپورٹ کرتا ہے اور امریکہ سپورٹ کرتا ہے تو مسلم ممالک کیا کر سکتے ہیں زیادہ؟ وہ صرف یہی ہے نا، اگزامپل دیتا ہوں، اس وقت جارڈن، سیریا، عراق، ان کی ایئر اسپیس کے اوپر سے جاتے ہیں جہاں اسرائیل ہیز ٹو اوور فلائی ٹو کم ٹو ایران۔ اگر یہ روک دیتے ہیں کہ کہتے ہیں ہم اوور فلائٹس نہیں ہونے دیں، ایک ایشو یہ ہو گیا، ہو سکتا ہے نا۔ جی دوسرا یہ کہ ایران کی میسائلز بھی جو ہیں وہ بھی ایک دو ملکوں کے اوپر سے ہو کے جاتی ہے، جو بیلسٹک میسائلز ہیں جی ان کو بھی راستے میں شوٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے بائی کنٹریز وچ آر الائنڈ ٹو US۔ جارڈن ہو جائے، سیریا ہو جائے، سائپرس ہو جائے، عراق ہو جائے، ایئر کرافٹ کیریئرز بھی ہیں اس ایریا میں۔ سو دیس یہ جو ملک میں نا دے آر ویری کریٹیکل، اسرائیل کے نیبرز۔ سو آئی تھنک کوشش یہی ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ اتحاد کیا جائے متحد ہو کے، اور اس کے بعد پھر کوئی کارروائی ایسی کی جائے جس کے ساتھ اسرائیل کو تکلیف ہو، یا اس کی جنگی کارروائی جو ہے اس کو دھکا لگے۔ Now we have to wait and see۔ امریکہ اور ہر جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، اور ان میں سے بہت سے لوگ کمپرومائز، ڈیپلی کمپرومائز، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس وقت ایک گلوبل اپرور ہے، آؤٹریج ہے against what Israel is doing۔ اور کب تک یہ مسلم ممالک جو ہے چپ کر کے بیٹھے رہیں گے اور صرف لفظی کارروائی کریں گے؟ لیٹس سی کیا ہوتا ہے کہ نہیں۔ بٹ آئی تھنک ایک سائیکولوجیکل پریشر ڈالا جا سکتا آن ڈونلڈ ٹرمپ کہ بھئی آپ سیز فائر کریں and then start the talks۔ اور مین وائل جو GCC کے ایمبیسڈرز، ان کا اجلاس بھی ہوا ہے اور انہوں نے بھی جوہری تنصیبات پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ سیٹ صاحب، اس وقت گلف سٹیٹس میں کون ہے جو اپنا کردار ادا کر سکتا ہے؟ کیونکہ گریٹر اسرائیل صرف ایران تک تو محدود نہیں رہے گا، کچھ دوسرے ممالک بھی خطرہ محسوس کریں گے اسرائیل سے؟ نہیں، زیادہ تر جارڈن از the main vulnerable country۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیتن یاہو نے تو بہت عرصہ پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ 2 اسٹیٹ سولوشن جو ہے یہ مجھے ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ پیلسٹینینز کا تو گھر ہے آلریڈی جارڈن، وہ کہتا ہے 60% لوگ جارڈن کے پیلسٹینینز ہیں، اور ابھی بھی کوشش ہے اس کی یہ ہے کہ یہ ویسٹ بینک اور غازہ سے جن کو لوگوں کو نکال رہا ہے کہ وہ جارڈن میں جائیں یا ایجپٹ میں جائیں۔ وہ تو کہتا ہے کہ جارڈن آلریڈی از اے پیلسٹینین اسٹیٹ، یا بن سکتی ہے، وہاں کی مونارکی کو ختم کریں اور جو یہ پیلسٹینینز کو دے دے جارڈن، وہ اپنی ریاست بنا لے وہاں۔ وہ تو یہ کہتا ہے جی اسی لیے تو آئی تھنک جارڈن ہیز ٹو بی ویری کیئرفل کہ یہ نہ ہو کہ نیا پلان بن جائے کہ اگر اور کچھ نہیں تو چلو پھر پیلسٹینینز کو جارڈن کے اندر بھیج دیا جائے اینڈ سو آن۔ تو میرا خیال ہے کہ اسرائیل جو ہے ول ناٹ ایکسیپٹ اینی تھنگ لیس دین۔ دیکھیں نا، یہ جو ساری جنگ ہے اب اس کے اندر شکست اگر ہو گئی یا اپنے مقصد پورا نہ ہوا تو نیتن یاہو نہیں بچے گا، اسرائیل کے اندر رژیم چینج ہو جائے گی۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایران کے اندر رژیم چینج ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ رژیم چینج اگر کوئی ہو جائے گی تو اسرائیل کے اندر ہو جائے گی۔ جی جو ملک ہارتا ہے نا یا جیتتا نہیں ہے وہاں یہ سیاسی قسم کے پرابلمز ہوتے ہیں۔ اور ابھی جس قسم کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران از ناٹ گوئنگ ٹو میک اے نیوکلیئر بام۔ وہ تو امریکن انٹیلیجنس کمیونٹی کے لوگ جو ہے وہ پہلے سے ہی کہہ رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ٹرمپ کو اس بات کا پتہ۔ نمبر 3، ٹرمپ کو پتا ہے کہ نیتن یاہو جھوٹ بول رہا ہے اور وہ اپنی سروائیول کے لیے بھی بہت کچھ کر رہا ہے رادر دین جسٹ اسرائیل۔ اور اب اسرائیل کے اندر بھی پبلک اوپینین چینج ہونا شروع ہو گیا، اور جو ان کی توقع تھی کہ ایران کے اندر
آیت اللہ کے خلاف پبلک اوپینین کھڑا ہو جائے گا اور رضا پہلوی آ سکتا ہے، وہ سب ختم ہو گئی ہے. ایرانیز اسٹوڈ بائی دیئر کنٹری اینڈ بائی دیئر نیشن، بائی دیئر سیولائزیشن. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ از ان سیریس سچویشن. وار نہیں جیت سکتے. اسرائیل اینڈ امریکہ کی ناٹ ون دس وار. ہاں دیکھیے نا، اس پہ بات رہتی ہے ابھی جی. اگر امریکہ ساتھ دے تو اسرائیل جنگ جیت سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیے نہیں جیت سکتے. اس کی وجہ امریکہ کیا کرے گا. پہلی بات یہ ہے کہ کیا امریکہ بوٹس آن گراؤنڈ کرے گا. 3 لاکھ امریکن سولجرز کو بھیجے گا اور 1 لاکھ اسرائیلیز کو بھیجے گا وہاں گراؤنڈ میں، کیونکہ سیز ایران کچھ چھوٹی بات ہے. صدام حسین with full ویسٹرن سپورٹ، امریکن اینڈ یورپین سپورٹ، 8 سال لڑتا رہا ہے with ایران اور could not win. تو you know it's not easy. اور ڈیڈیکیشن ہے اور کمٹمنٹ ہے ٹو ڈیفینڈنگ دیئر مدر لینڈ ان ایران. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ از ناٹ ریڈی فار بوٹس آن گراؤنڈ. آفٹر ویٹنام، فرسٹ آف آل ساؤتھ کوریا، ویٹنام، اس کے بعد یہ 3-4 جگہ پہ اور جہاں امریکن انٹرونشنز ہوئی ہیں where they've been boots on the ground, America has suffered. It is not one. Afghanistan, latest example. So boots on ground is not a situation. اور امریکہ کی عوام اور وہ لوگ جنہوں نے ٹرمپ کے لیے ووٹ ڈالا they are not ready to have American soldiers killed. یہ تو ڈیموکریٹس کی پالیسی تھی. یہ تو کلنٹن کی، ہلری کلنٹن، بائیڈن، اوباما، یہ ان لوگوں کی پالیسی تھی. ٹرمپ نے تو ان کے الگ کینوسنگ کی ہے. تو اس لیے آئی تھنک the pressure on Trump is going to build up کہ no troops on ground. دوسری بات یہ ہے کہ troops on ground تو ہونے نہیں ہیں. سابوٹاج کے ساتھ بات نہیں بنتی. جس حد تک ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. جمی کارٹر نے بھی چھوٹی موٹی کرنے کی کوشش کی تھی نا، ٹروپ آن گراؤنڈ نہیں بات بنی. بہرحال اب جو سچویشن آگے بڑھ رہی ہے تو دوسرا ان کا ایک آبجیکٹو تو یہ ہے نا کہ ہم نے ایران کا نیوکلیئر پروگرام کو ختم کرنا. اچھا، نیوکلیئر پروگرام یہ ختم نہیں کر سکتے. اگر یہ B-2 بامبرز بھی آ جاتے ہیں تو ان کو کم از کم they will have to hit Fordow from the other nuclear sites directly. اور یہ اتنا آسان کام نہیں ہے اور ایک دفعہ نہیں، ملٹیپل ٹائمز کرنا پڑے گا ان پہاڑوں جہاں کے نیچے ہے یہ سارا کچھ. تو اس لیے that's not easy. اور اگر چھوٹا موٹا ڈیمیج بھی ہوتا ہے تو وہ ری بلڈ ہو سکتا ہے. تو سارے امریکن ایکسپرٹس جو کہ میں نے سنے ہیں they're all saying کہ ایون ود امریکن انٹرونشن ایران کو ڈیفیٹ نہیں کیا جا سکتا. ایران نے 8 سال لڑائی کی ہے، یہاں بھی اس کا زیادہ پاور ہے ٹو کیپ آن فائٹنگ. اور نہ امریکہ کا اسٹمک ہے فار اٹ نار اسرائیل. اسرائیل تو ود ان 2 months ان کو بڑا سخت تکلیف ہونی شروع ہو جائے گی. دے ول رن آؤٹ آف ایمونیشن، دے ول رن آؤٹ. ان کی تو لوگ بھاگنے شروع ہو گئے ہیں وہاں سے. اچھا